قابل احترام مرزا بہار صاحب، میئر کراچی، سٹی فادر، محترم جاوید ناگوری صاحب، محترم آصف صاحب، محترم گل محمد خان جکرانی صاحب، محترم لال چند اگرانی صاحب، محترم منور برسان صاحب، محترم اقبال سان صاحب، محترم وقاسی صاحب، محترم نجم شاہ صاحب، محترم محمد علی شاہ صاحب، میرے سامنے بھی ہمارے کافی سینئر بیٹھے ہیں، سردار صاحب، مور صاحب، کشمیری صاحب، رائد صاحب اور سب انصاری صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں دوست، اور خاص طور پر میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج بہت یہ جو پروجیکٹ جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس کے لیے کافی عرصے سے سب لوگ توجہ دلاتے تھے، جس طرح مرزا وہاب صاحب نے آپ کو پورا بریف کیا کہ پہلے شارع فیصل کے کیا ایشوز تھے، اور پھر اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ اس کو بہتر کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، تاکہ جو بھی خاص طور پر اگر ایئرپورٹ سے کوئی آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے، سندھ میں آتا ہے، کراچی میں آتا ہے، تو اس کو ایک اچھا لک نظر آئے۔ تو ایئرپورٹ سے لے کے میٹروپول تک، اور ظاہر ہے پھر دیگر جو سائٹ کی ہیں وہ ان پر بھی کام پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا، لیکن یہ اسکیم جو ہے یہ اس لیے یہاں پہ شروع کی گئی۔ اور اس میں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے ترقی کا، بھلائی کا، بہتری کا، جس کو مکمل کرنے کے لیے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب لوگ دن رات کوشاں ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اس میں خاص طور پر، کیونکہ یہ شارع فیصل صرف کے ایم سی کے پاس نہیں ہے، یا جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، یا سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بلکہ اس میں سی بی سی کے بھی ہیں، دو آتی ہیں کنٹونمنٹ، دو کنٹونمنٹ آتے ہیں، پھر سول ایویشن اتھارٹی کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اس میں خاص طور پر جو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کی، پھر جو موجودہ ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے بھی ان تمام اداروں کو بلایا، اور اپنی آفس سے بھی ایک سینئر افسر کو اس پہ کہا کہ وہ یہ معاملت کریں گے۔ تو اس میں پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور دیگر سب لوگوں نے مل کر یہ اسکیم بنائی ہے، اور اس کی باقاعدگی سے سپرویژن بھی ہوگی تاکہ بہتر کام ہو، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہتری آئے وہ سب کو نظر آئے۔ جس طرح جو ترقیاتی کام یہاں پہ ہو رہے ہیں کافی مکمل ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، کچھ اس دفعہ ہم نے اپروو کیے ہیں، کیونکہ آج صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو پورے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہزاروں اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور باقی ہزاروں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہزاروں ہی شروع ہوں گی۔ اور یہ ایک صرف بات نہیں ہے، بلکہ یہ عملی کام ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں سندھ حکومت کی پرفارمنس کو کہ دیگر صوبوں کے ساتھ، کہ حالانکہ ہمیں دو ایشوز آئے، اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر بھی یہاں پہ آیا، اور بھی ایشوز رہے، ہمیں ایک اور ڈیزاسٹر تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی 2018 سے ساتھ ساتھ تھی، وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا، جس کی وجہ سے بھی ہمارے صوبے کی ترقی پر بڑا اثر پڑا۔ لیکن اس کے باوجود آپ میڈیا کے دوست، اور کیونکہ آج کل ہر جگہ ایکسس ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس، اور خاص طور پر جو اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور اس عرصے میں، وہ کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان تمام جو ہمیں مشکلات تھیں اس کے باوجود۔ تو یہ وہ پرفارمنس ہے جو چیئرمین صاحب کے ویژن کو مکمل کرنے کے لیے سی ایم سندھ اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے۔ اور اب بھی
جو کراچی میں کام ہو رہے ہیں 400 سے زیادہ چھوٹی بڑی سڑکوں پہ کام شروع ہو چکا ہے. وہ کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے, اس کی وجہ کچھ کورٹس کے ایشو تھے, کچھ دیگر مسائل تھے, لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر میں اپریشیٹ کروں گا, مبارک دوں گا جیالے میئر اور اس کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے عید قربان پہ جو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا تھا اس میں دن رات محنت کی اور بہت اچھے رزلٹ آئے. بلکہ انہوں نے جس طرح ہمارے یہاں عید تو ویسے 3 دن ہوتی ہے لیکن 5 دن تک ہوتا ہے. ایک تو عید قربان سے ایک دن پہلے ہی جو ہماری بوری برادری ہے ان کی ہوتی, وہاں بھی یہ ساری ٹیم خود گئی اور انہوں نے کام شروع کیا. پھر جو عید کے چوتھا دن ہے اس میں بھی کچھ ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی وہ عید کرتے ہیں, ان کے ابھی مکمل طور پر خیال رکھا گیا. لیکن وہ جیسے کہیں پہ مرزا بتا رہے تھے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوتاہیاں یا کہیں پہ اگر کوئی نیگلیجنس ہے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں پہ بہتری آ رہی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں, اس کو بھی دکھائیں. خاص طور پر میڈیا کے دوست اور سارے سینئر ہیں, سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں, اور ان کو جو پہلے یہاں کی صورتحال تھی اس سے بھی معلوم ہے. جو آج ہے وہ ہمیشہ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی سڑکیں جو ہے وہ دھلتی تھیں پہلے, آج جو سڑکیں دھل رہی ہیں وہ کوئی نہیں دکھاتا کہ وہ جو پوری ایک سلسلہ شروع ہے اور وہاں پہ آج بھی وہ بڑی جو اکوپمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے. وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تھرو بڑی بڑی شاہراہیں دیگر شاہراہوں کو آج بھی دھویا جا رہا ہے, لیکن کائنڈلی کبھی ان کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا کریں. اور اب انشاءاللہ جیالہ میئر اور پوری ٹیم یہاں پہ ہے, اور جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ سب کو بااختیار کرنا ہے بلا تفریق. ہماری میٹنگز ہوئی تھیں, میں نے خود بھی میٹنگ کی, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین, جماعت اسلامی کے چیئرمین, جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہے وہ سب با اختیار اور وہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب کراچی جو ہے مزید صاف ہوگا, اب ہوگا کراچی مزید صاف, اب ہوگا کراچی مزید بہتر, اب ہوگا کراچی مزید خوبصورت. بہت شکریہ. جی بھٹو. جی بولیں, حکم. جی مرزا صاحب آ جائیں آپ. پوچھ لیں صاحب. ہیلو. کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور انہوں نے سندھ گورنمنٹ پہ الزام لگایا ہے کہ جو ایئرپورٹ کی جانب جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں سندھ پولیس اور سندھ گورنمنٹ کا جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ملوث ہے. اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن اس کی انکوائری کراتے ہیں. کس جگہ پہ ہے یہ؟ ایئرپورٹ کے اندر ہے؟ ایئرپورٹ کا جو راستہ جا رہا ہے اندر سائما کے گرین پروجیکٹ ہے, سائما گرین جی پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ایک راستہ نکل رہا تھا, وہ اس راستے سے جا رہا تھا. گزشتہ رات جو ہے پولیس اور چلیں, زون کے اس گارڈ کا دیکھیں اس کے لیے انکوائری ہوگی اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. لیکن جو ابتدائی تھوڑا بہت پتہ چلا تھا, کچھ عرصے سے چل رہا تھا, یہ ساری این او سیز اور یہ ساری چیزیں تو سول ایویشن کی ہی دی ہوئی ہیں. تو اب اگر کوئی ان کو نیا کوئی چیز اب یاد آئی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گی, لیکن اس کی انکوائری کریں گے. سول ایویشن اتھارٹی کا ادارہ بھی ہمارا اپنا ہے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, نہ ہی ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے. سوال یہ ہے کہ میئر جیالہ آ گیا ہے الحمدللہ. اس سے پہلے یہی میئر ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, لیکن یہ جو اسکیمیں 154 کے ڈی اے کو دی گئی ہیں اور یہ جو آج جس پروگرام کی تجنید و آرائش کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ سارا کے این سی کا ایریا ہے اور کے ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کارکردگی آج دیکھیں کے ڈی اے ایم ڈی اے نے شہر کی تباہی اور بربادی میں ان کی اپنی اسکیمیں برباد ہیں. تو آپ صورتحال یہ کہ گورنر سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ کمشنر کے پاس اختیار نہیں ہے, مجھے دے دیں, آئی جی کا اختیار مجھے دے دیں. تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہی اب میں اعتماد نہیں ہے آپ کی حکومت کے بارے میں, تو آپ کیا کہیں؟ جی گورنر صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کے پاس مکمل ہیں. لیکن جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کی
کہ اب الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور چیئرمین کے ویژن اور لوگوں کی جو کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا اور وہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، اور ہمارے میئر سامنے ہیں آپ کے اور با اختیار ہیں، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، سالڈ ویسٹ، واٹر بورڈ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر جو بھی ادارے سندھ گورنمنٹ کے ہیں، وہ سب میئر صاحب کو جواب دہ ہیں، یا جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں۔ ٹاؤن ناظمین کے بھی اپنے فنکشنز ہیں اور ان کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، یا پی ٹی آئی کے، یا جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں۔ بلکہ میں آپ کو کہوں کہ الحمدللہ، جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر شارع فیصل میں وہ علاقے جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے مقتدر ادارے اور خاص طور پر کور کمانڈر جو ہمارے کراچی کے ہیں، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی اس طرح کی مسئلہ ہو تو اب یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اب نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت سے آدمی کیا کام کرتا ہے۔ یہ 154 تو صرف آپ نے کے ڈی اے کی اسکیمیں بتائیں، یہاں تو ہزاروں اسکیمیں ہیں۔ وہ جو ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ جی کراچی میں کے لیے تو کچھ نہیں رکھا جاتا، آج تو وہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی جو بجٹ بک ہے اس میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم، اربوں روپے جو ہیں وہ صرف کراچی ہمارا ہے۔ اور یہ جو دوسرے بہت باتیں کر رہے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں اور عجیب وہ اس میں رہتے ہیں کہ جی کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بڑے سینئر لوگ بھی آ کے، او بھائی کراچی میں 105 سے زیادہ ڈائریکٹ یو سی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں، تو یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے۔ اگر جماعت اسلامی جیتی ہے تو اس کے 85 یا 86 ہیں، تو ان کے کون سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ پھر وہ جی ہمارا پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہمارے نمبر زیادہ تھے، بالکل واقعی نمبر زیادہ تھے۔ اب وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے وزراء اعلیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، گورنر صاحب جو تھے انہوں نے چھوڑ دیا، فیڈرل منسٹر، بہت سارے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اگر یو سی جو چیئرمین صاحبان ہیں انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ یا 9 مئی کا واقعہ صرف مرزا وہاب کو میئر کرانے کے لیے ہوا تھا؟ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ مینڈیٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام کر رہی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 20-30 سالوں میں جو کراچی کی حالت تھی، یا اب ان سالوں میں جو بہتری آئی ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی مانتا نہیں اس بات کو، اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے، میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جیالیہ میئر کو 2 مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے۔ ایک کو آج ہم نے دیکھا عباسی شہید اسپتال کا انہوں نے وزٹ کیا اور جو باتیں کی ایز اے اپوزیشن لیڈر لگے وہ، دوسرا کون سے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور دوسرے ان کو اپوزیشن وہ اپوزیشن جو کہ بلدیات میں نہیں ہے لیکن بلدیات سے باہر ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 5% والا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے؟ تو کیسے مقابلہ کریں گے 2 اپوزیشن، وہ بھی دونوں طاقتور لگ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، جیالہ ہے، مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا ہے، ہم بھی فیس کریں گے، کوئی ایشو نہیں۔ سر ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ جو میئر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات میں جو ہے پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے اور الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ کیا واقعی یہ جو میئر کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ایم کیو ایم جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات دی ہے۔ جہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے۔ ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں، خراب نہ کریں۔ یہ ان کے دل میں ان کو پتہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، نہیں تو وہ تو ضرور جانتا ہے۔ حکم جی عدی جی۔
एक खातून पूछा फिर आप। बहन हमारी पूछ लें जी। एक दो बीमारियां इन्होंने नहीं कही आपकी वजह से दूसरा इशू ये है कि वो जहाँ जो भी कब्जा माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू है, और जो हाइड्रेंट माफिया है उसके खिलाफ भी, और वही बात मुर्जा साहब ने कही, और आप देखेंगे कि बिला तफरीक उस पर जो क्रैक डाउन हुआ है। और वो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ उसमें जो बात होती है जहाँ पे FIR दर्ज होती हैं, क्रैक डाउन होता है, और हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है खाली कराई गई है, उसको काइंडली, आपको खबर तो आती है, थोड़ी लगती है, लेकिन अगर 1 एकड़ पे कब्जा होता है तो वो बहुत ज़्यादा चलती है। जो हज़ारों एकड़ खाली कराए जाते हैं उसकी जो है वो बात वहाँ नहीं आती। आपने जैसे कहा कि इस शहर फैसल पे कई कंटोनमेंट के लिए जो भी डेवलपमेंट करती है वो कंटेनमेंट बोर्ड ही खत्म कर दिए, तो क्यों नहीं आप लोग इनिशिएटिव लेते कि कंटोनमेंट बोर्ड खत्म करके अंडर की वजह निर्णय ले आए। दूसरी बात ये कि मुर्तज़ा साहब से ये है सवाल कि मतलब मुशीर कानून की हैसियत से मेयर कराची की नहीं, ये कई सीनियर अफसरान हैं, 20 अफसरान का हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है डिपार्ट करने के लिए, अभी तक उसमें कोई पोजीशन वाजे नहीं हुई। ये दोनों जवाब यही देगा, पहला वाला भी यही देगा। दूसरा देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चीज़ों को बांटने का वक्त नहीं, चीज़ों को जोड़ने का वक्त है, और पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम लोगों को, तमाम इदारों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हम सबका शहर है। तो मैं तो समझता हूँ कि तमाम लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलें। इंशाल्लाह इस कोऑर्डिनेशन को आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जहाँ तक आपने अदालती फ़ैसलों का जिक्र किया, अगर आप निशानदेही कर दें कि इस तरह का कोई स्पेसिफिक अफसर है कि वो अदालती फ़ैसले के बावजूद अभी तक पुलिस में है और रिवर्ट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अदालती फ़ैसले होते हैं, नस्ला टावर का भी अदालती फ़ैसला था, इम्प्लीमेंट उन्होंने करा लिया था, तो कुछ फ़ैसले फिर हमारे ऊपर क्यों छोड़ देते हैं। शाह साहब, आपने माइक मेयर को दे ही दिए तो सवाल मेयर से ही कर लेते हैं। मेयर साहब, आपने मैं सिटी फादर हूँ, ये ग्रैंड फादर है। फिलहाल सिटी पे काम चला लेते हैं, तो ये बताएं कि आपने समाज की वेबसाइट पे एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने हाथ भी जोड़े थे कि अभी तक गटरों से वो लियाफ, पत्थर और मुख्तलिफ चीज़ें निकल रही हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये काम अभी तक जारी है और कौन कर रहा है? दूसरा ये कि शहर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं है, आधा शहर एयरपोर्ट से आगे भी है और उस सड़क का हाल भी बहुत बुरा है। अच्छा, देखिए, काम तो इस तरह का हो रहा है। अनवर बलोच साहब, हमारे नुमान अरशद साहब इन मामलात को सुपरवाइज़ कर रहे हैं KMC के बिहाफ पे, ये आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे तकलीफ़ इसलिए होती है, मैं इनको मेहनत करते हुए देखता हूँ। वो जो सैनिटरी स्टाफ आपका नाले में उतरा हुआ है उसको सफाई करते हुए देखता हूँ, और अगर सफाई करते हुए नागन चौरंगी से इतने बड़े बड़े पत्थर निकलें, अगर शाह फैसल कॉलोनी से पीपल्स पार्टी इलेक्ट नहीं हुई है, अगर शाह फैसल कॉलोनी से इतनी रज़ाइयाँ, चेनें, एक जगह से तो मोटर बाइक निकली है, जली हुई मोटर बाइक निकली, तो इस तरह की चीज़ें अगर निकलती हैं तो नुकसान तो हम अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी ज़ात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस शहर को अपनाएं, मोहब्बतों को बांटें, मिलकर चीज़ों को साथ लेकर चलें। इंशाल्लाह शहर के तमाम मसाइल हम हल करने के लिए संजीदा है और मिलकर तमाम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। बाकी जो आपने बात की कि एयरपोर्ट के आगे 60% शहर एयरपोर्ट के आगे, मुझे पता है, और पीपल्स पार्टी ने इसीलिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया कि मेयर शहर के इस साइड का और डिप्टी मेयर शहर के उस साइड का, तो मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सलमान साहब नहीं जाते, जहाँ सलमान साहब जाते वहाँ मैं नहीं जाता, ताकि अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अपनी एफर्ट्स को हम बाइफरकेट कर सकें और ज़्यादा जगहों पर पहुँच सकें। इसी तरह शहर में 25 टाउन है, वो टाउन की भी चेयरमैन हमारे खुद मुख्तार हैं, खुद काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिल बैठ कर आप देख रहे हैं
चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं और ये बेहतरी का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन सवाल सर, आजकल बड़े सीरियस बयानात आ रहे हैं, भले ताल्लुकात आपके एमक्यूएम से कैसे भी हों, लेकिन वो आपके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 साल से आपने सिंध में तबाही मचा के रखी हुई है, और कब्जा जो शुरू किया था, पहले सिंध पे कब्जा किया, अब कराची शहर पे भी कब्जा किया, तो ये कब्जा माफिया के अलावा आपको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, आप उनको सियासी कुव्वत समझते हैं, तो ये मामला कैसे हल होंगे? उसके अलावा कहा गया था कि सब सियासतों के पास चल कर जाएंगे, साथ लेकर चलेंगे, तो वो मिशन कहाँ पहुंचा? देखिए, जो तबाही है, अब आपने कह दिया तो फिर हमें भी कहना पड़ता है। देखें, हमने न सिंध की तबाही की, और जो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, कराची का नाम लिया जा रहा है, कराची की तबाही की, एमक्यूएम की तबाही ज़रूर हो गई है, जो हमने खिदमत की है। और आपने देखा कि जिस तरह, मजीद नहीं करो ना, हमारी ठई हल्दा से। दूसरी बात ये कि ये जो एक वो माइंड सेट है, मैं दोबारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे सिंध में जाएं। जो सोशल मीडिया पे उठता है, जो अरस्तु सुकरात आके मीडिया पे बैठता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वो जी सिंध तबाह हो गया, वो जी मेयर जो इन्होंने लिया जी, उन्होंने किया क्या था वहाँ पे? और जी सिंध में तो भाई 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, 2008 में बीबी हमारी शहीद हुई, और उसके बाद एक जज्बा, एक इमोशंस थे, लोगों ने हमें वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनकी अगर सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, फिर वो खिदमत थी कि जो 2013 में 2008 से ज़्यादा नशिस्तें मिली, फिर वही खिदमत का तसलसल था कि 2018 में 2008 2013 से हमें नशिस्तें ज़्यादा मिली। और ये वो सिलसिला है, वो तसलसल है कि आज जियाला मेयर यहाँ पे है, और जो 2023 के अक्टूबर के इलेक्शन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ स्वीप करेगी। और ये वो खिदमत है जिस पता नहीं क्यों वो चश्मा पहन लें खुदारा, वो देख लें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और वो जो खिदमत हम कर रहे हैं ये उसका सिला है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके अलावा आप सहाफ़ियों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात रही हैं, कैसा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा है। जब भी हुकूमत बनी है, तीसरे महीने गवर्नर राज की हमें धमकियां दी जाती रही हैं, कोई भी दौर रहा हो, आप सबके सामने है। इदारों ने भी जो मेहरबानियां की हमसे, अदालतों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी भी बड़ी मेहरबानियां रही हैं, और इन सब के बावजूद ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जज्बा है जिसके तहत हमने खिदमत की, और हम कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह ये जो 23 के इलेक्शन है, आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंध में मुकम्मल स्वीप करेंगे। जनूबी जो हमारा पंजाब है, वहाँ पे इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। सेंट्रल में मुकाबले होंगे हमारे। बलूचिस्तान आपने देखा, अभी कल रिजल्ट आया है, परसों, वहाँ पे बल्दियात का, जहाँ पे पिछले इलेक्शन में हमारे कुछ लोग थे, आज एक बड़ी तादाद वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के चेयरमैन और दीगर लोग जो है बड़ी तादाद में जीत के आए हैं। तो बलूचिस्तान में बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं कि हमें नशिस्तें मिलेंगी। केपी में हमारी फाइट है, तो अगला वजीर आज़म अल्लाह की मेहरबानी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। थैंक यू।